نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ مزمل کی آخری آیت چل رہی ہے، مگر اس سے پہلے اس کا خلاصہ عرض کرنے سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور اس کا تعلق اس ربیع الثانی کے مہینے سے. جب ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سے مسلمان اس مہینے کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام پر 11ویں کے عنوان سے نیاز پکاتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں اور مختلف گلی کوچوں میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. جشن 11ویں شریف اس عنوان سے گلی کو روک کر اسے سجا دیا جاتا ہے، اسٹیج بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس پہ کچھ تقریب منعقد کر لی جاتی ہے جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے فضائل، مناقب اور ان کی کرامات بیان کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ کھانا پینا کر لیا جاتا ہے. مردوں کے اعتبار سے بھی یہ تقریبات ہو رہی ہیں، عورتوں کے اعتبار سے بھی ہو رہی ہیں اور بہت اہتمام سے ہونے لگی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم کام کرنے چلے ہیں ان کا تعلق شریعت سے ہے، سنت سے ہے. ہمارے دین میں ان باتوں کی اجازت ہے یا ہم نفس کا اتباع کر رہے ہیں، خواہش کا اتباع کر رہے ہیں، من چاہی سے چل رہے ہیں. ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ جو کام کرے پہلے غور کرے کہ میں یہ عمل کر رہا اس کا تعلق شریعت سے ہے، سنت سے ہے
ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، پھر وہ کام کرنا چاہیے۔ لہذا ہمارے بھولے بھالے مسلمان جب ان حضرت شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ سنتے ہیں تو عقیدت اور محبت میں گیارہ شریف منعقد کر لیتے ہیں، اس کی مجلس منعقد کر لیتے ہیں، اور بڑے اہتمام سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے یہ عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنا تعلق، اور پھر اس عقیدت اور محبت کی نسبت سے اتنا خرچہ کر دینا، اور پھر زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آنا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جس زندگی کو اپنا کر گئے وہ زندگی ہمارے سراپا میں نہ آئے تو کیا ہمارا یہ گیارہویں شریف منعقد کر لینا اور اس کی مجلسیں اختیار کر لینا آخرت میں حضرت شیخ کی رفاقت دلا سکتا ہے، ان کی معیت دلا سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ والے اولیاء کاملین بنے کیسے، اور آج سینکڑوں برس گزر گئے، ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت آئی کیسے؟ کس وجہ سے اہل ایمان کے دل میں ان کی عقیدت ہے، محبت ہے، کیوں ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اتباع سنت کو اپنایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا، ان کی سنتوں پر زندگی گزاری، تو اللہ نے ان کی ولایت کو چمکا دیا، اور قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت ڈال۔ تو جو زندگی وہ اپنا کر گئے اس زندگی پر تو ہم آنا نہیں چاہتے، اور ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے مال بھی خرچ کریں گے، تقریبات بھی منعقد کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، کیونکہ اس سب میں تو دل چاہتا ہے، یہ سب خواہش کا اتباع ہے، نفس کا اتباع ہے کہ نفس ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، طبیعت بڑی چلتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور عقیدت اور محبت کا اظہار بھی ہو گیا، اور جو ہے کھانا پینا بھی ہو گیا، اور بھائی تقریب بھی منعقد ہو گئی، چلو بھائی اللہ خیر چل رہا، زندگی تو اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ والی زندگی میں تھوڑی اپنا سکتا ہوں، وہ تو ولی کامل تھے، وہ تو اللہ والے تھے، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، میں کیسے ان کی زندگی اپنا سکتا ہوں؟ بس یہ کہہ کے میں فارغ ہو گیا، سال بھر گناہوں میں ملوث ہو کر زندگی گزاروں، نہ نماز پڑھوں، نہ روزہ رکھوں، نہ زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور بس یہ گیارہویں شریف آئے تو گیارہویں شریف منعقد کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر دوں، اور جو ہے حضرت شیخ کی کرامتیں سن لوں، اور بھائی یہ بتا دیا جائے کہ حضرت شیخ قبر میں آئیں گے، اور جو ہے حضرت شیخ کا مرید ہوگا بس اس کو عذاب قبر سے بچا لیں گے، اور اس کو جو ہے بالکل نجات دے دیں گے۔ اب یہ باتیں سن لی تو دل مطمئن ہو گیا کہ بس ہمیں تو حضرت شیخ کی عقیدت محبت کافی ہے، عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، وہ اللہ والے سے اللہ والے عمل کرتے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ گویا یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ بھئی دو کیٹیگریاں ہیں، ایک اللہ والوں کی، ایک دنیا داروں کی۔ ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم خود تو اللہ والے نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اللہ والا بننا ناممکن ہے، ہم تو دنیا دار ہیں، بس ہم تو محبت اور عقیدت کر سکتے ہیں، بس کام ہم نہیں کر سکتے، محنت ہم نہیں کر سکتے، مجاہدہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نمازیں کیسے پڑھیں، ہم راتوں کو کیسے جاگیں، ہم تو اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، بس ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہمارے لیے کافی ہے، سال بھر میں ایک دفعہ ان سے عقیدت کا اظہار کر دیا، محبت کا اظہار کر دیا، کافی ہے۔ تو بھائی اس طرح کیا نجات ہو جائے گی؟ حالانکہ جو لوگ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں کبھی یہ بیان نہیں کرتے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ حنبلی مذہب کے تھے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار تھے۔ ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔
اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رفع کرتے تھے نماز. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی رفع فرماتے تھے نماز. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب بے نمازی کے بارے میں بڑا سخت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرے، ایسا سخت مذہب ہے. اور پیرانی پیر رحمہ اللہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سے قبر میں آ کے بخشا نہیں اور جو ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ان کے سلسلے میں جڑ جاؤ تو بس قبر میں نجات ہو جائے گی اور ممکن نکیر سے بھی یہ ہمیں چھڑا جائے. تو حضرت شیخ پیرانی پیر رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اتنا سخت مذہب. اور ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمیں قبر میں آ کے بخشوا دیں گے. ایسے ممکن ہے کہ وہ تو ساری زندگی اس بات کے داعی رہے کہ بھائی بے نمازی کو تو قبرستان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں، اور ہم یہ کہ بھائی ہم ان کے نام پر ایک دفعہ یاری کر لیں اور بس جو ہے پھر اللہ کا فیصلہ عمل تو ہم کر سکتے نہیں، ہم تو دنیا دار ہیں. تو بھائی اس طرح یہ ساری باتیں خواہش کا اتباع ہے، نفس کا اتباع ہے. ان اللہ والوں سے عقیدت اور محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا اتباع کریں، ان کی زندگی کو اپنانے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں. یہ تھوڑی کہ یہ کہہ دیا کہ میں دنیا دار ہوں بس نجات ہوگی جان چھوڑی. وہ دوسرے گروپ میں ہے، اللہ والوں کے گروپ میں ہے، اور میں دنیا داروں کے گروپ میں ہوں، میں اللہ والا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی مشکل ہیں کہ اللہ والے تو اختیار کریں گے، دنیا دار بھی اختیار کریں گے. تو کتنی عجیب بات ہوگی. ارے بھائی نبی کی سنت تو ہر امتی کے لیے اپنانے کی چیز ہے، اور جو نبی کی سنتوں کو اپنائے گا وہ اللہ کا ولی بنے گا، وہ اولیاء اللہ میں داخل ہوگا، اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ولایت ملے گی. مگر یہ دھوکہ شیطان نے ہمیں دے دیا کہ بھائی ہم دنیا دار ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، بڑی ہستی ہیں، بڑی اونچی ہستی ہیں. ارے بھائی بڑی ہستی ہیں، اونچی ہستی ہیں، کیسے بنے؟ سنت کا اتباع کر کے بنے. ہم بھی سنت کا اتباع کریں تو ہم بھی اونچی ہستی بن سکتے ہیں. سنت کا اتباع یہ آدمی کو اللہ سے ملا ہے، یہ ولایت کے درجے دلا ہے. تو سنت اپنانے کے لیے ہم خوب تیار ہیں، کیونکہ ہمارا نفس مائل نہیں ہوتا. نفس اور شیطان پوری محنت کرتے ہیں کہ مسلمان کبھی حضور کی سنت کو نہ اپنائے. نفس و شیطان کی کوشش یہ، لہذا اس قسم کی باتوں میں لگا کر اور کھانے پینے کی مجلسوں میں لگا کر عمل سے دور کر دیا جاتا ہے، عمل سے محرومی ہو جاتی ہے. لہذا دیکھ لیجیے یہ تقریبات 1 بجے تک چلیں گی، 1:30 بجے تک چلیں گی، 2 بجے تک چلیں گی. اس کے بعد تقریبات کا اختتام ہوا اور پھر سب لوگ گھر جا کے سو گئے. جو فجر کی نماز تھی اللہ ماشاء اللہ کوئی آئے تو آئے. یہ کیسی عقیدت، یہ کیسی محبت، یہ کیسی حضرت شیخ سے تعلق کہ حضرت شیخ کی تو زندگی میں کبھی تہجد نہ چھوٹے، اور یہ ہم ان کے پیروکار، ان کے نام کی 11ویں منانے والے وہ زندگی میں فجر پڑھنے کو تیار ہوں. تو معلوم ہوا کہ یہ سب خواہش کا اتباع ہے. اور ان چیزوں کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں یہ بھی سوچنا ہے کہ دیکھیے کیا ان چیزوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، یا وہ یہ اس پر خوش ہوں گے کہ ان کے پیروکار ان کی زندگی کا اتباع کریں. جیسے انہوں نے کبھی فجر قضا نہیں کی، یہ بھی کبھی فجر قضا نہ. جیسے حضرت شیخ ساری زندگی سنتوں کو اپناتے رہے، ان کے پیروکار بھی ان سنتوں کو اپناتے رہے، تو پھر حضرت شیخ کتنے خوش ہوں گے. اور پھر روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ایصال ثواب کریں، روزانہ کریں. یہ تھوڑی کہ بس 11 تاریخ کو ایک دفعہ سال میں 11ویں منا لی اور بس نہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور ایصال ثواب بہت آسان ہے. 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کر لی یا اللہ اس کا ثواب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کو پہنچا دیجیے. روز 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے، روز 2 رکعت سورہ یاسین پڑھ لیجیے، روز 100 روپے 10 روپے 50 روپے صدقہ کر دیجیے اور دعا کر لیجیے یا اللہ میں نے یہ 10 روپے صدقہ کیے ہیں
آپ اس کے ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچا دیجیے. کتنے خوش ہوں گے حضرت شیخ، اور پھر زندگی سنت کے مطابق. تو کتنے خوش ہوں گے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے دیکھو میرا پیروکار اور میرے سے محبت کرنے والا سنت پر بھی عمل کرتا ہے اور روزانہ مجھے ہدیے بھیجتے ہیں. تو اس سے زیادہ خوش ہوں گے یا اس سے کہ جو نہ نماز پڑھے، نہ شریعت کی پابندی کرے، نہ سنت کا اتباع کرے، اور سال میں ایک دفعہ 10 دیگے بنا لے، 15 دیگے بنا لے، اور سارے مالدار آ کے کھا جائیں اور اللہ اللہ خیر چلے. اس سے خوش ہوں گے. کس سے خوش ہوں گے؟ آج میں کچھ جائزہ لے لیں. حضرت شیخ رحمہ اللہ کس سے خوش ہوں گے؟ کس کی عقیدت اور محبت سے زیادہ ان کو خوشی ہوگی؟ تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ یہ نفس و شیطان کہیں ہمیں دوسرے راستے پہ نہ ڈالیں، گناہوں والے راستے پہ نہ ڈالیں، شریعت سے دور نہ لے جائیں. پھر دیکھیے جتنے لوگ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں شریف مناتے ہیں اور پکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت شیخ کی نیاز ہے، گوشت پاک کی نیاز. اب ان سے پوچھا جائے کہ جناب نیاز کس کو کہتے ہیں؟ نیاز کھانے کی چیز ہے، پکانے کی چیز ہے، لگانے کی چیز ہے، کیا چیز ہے؟ چلو اس پہ نیاز لگا دو، بھائی اس پہ یہ نیاز ہم نے نیاز پکائی ہے، بھائی نیاز کھا لو. تو یہ نیاز کس چیز کا نام ہے؟ کھانے کی چیز کا نام ہے، پکانے کی چیز کا نام ہے، یا لگانے کی چیز کا نام ہے کہ نیاز لگا دو اس میں؟ اور کہتے ہیں اس پہ ہم نے نیاز نہیں لگائی، اس پہ نیاز لگائی ہے. تو جب ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو بھائی اس کا مفہوم تو ہمارے سامنے ہو، اس کے معنی تو ہمیں معلوم ہو کہ نیاز یہ کس چیز کا نام. تو جب ہم ان سے پوچھے کہ بھائی آپ نیاز کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، کہ بس اس میں پڑھو بس یہ نیاز ہے، آپ لوگ نیاز کو مانتے ہی. بھائی ماننے کی چیز ہے، نہ ماننے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، لگانے کی چیز ہے، پکانے کی چیز ہے، کیا چیز ہے یہ نیاز؟ مگر کوئی وضاحت نہیں، کوئی مفہوم نہیں، بس یہ روز چل پڑی ہے چل پڑی. بھائی یہ نیاز نہیں کھاتے، یہ نیاز کھاتے ہیں. بھائی نیاز آ جائے تو کیا کریں، اور نیاز لگانی پڑے تو کیا کریں. تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور مسلمان نہیں کہ کر اس عمل میں لگے ہوئے، جس عمل کا کوئی نہ سر نہ پیر اور نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی صراحت، نہ کوئی اس کی مفہوم نہ اور معنی، بس ایک روح ہے چل پڑی. تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ نیاز کے کیا معنی ہیں، کس چیز کو نیاز کہتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے. بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، بھائی نماز پڑھتے ہیں کس کو نماز کہتے ہیں؟ بھائی نماز اس کو کہتے ہیں کہ اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ کو ادا کرنا، بھائی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، التحیات پڑھنا، یہ سارے عمل کا نام نماز. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے نماز کس کو کہتے ہیں. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ بھائی روزہ صبح شادی سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام. ہر ایک کو پتا ہے کہ روزہ اس چیز کا نام ہے، نماز اس چیز کا نام ہے. بھائی زکات کس کو کہتے ہیں؟ بھائی مال کا 40 حصہ سال میں غریبوں کو دینے، مالدار آدمی کے ذمہ کریں. بھائی حج کس کو کہتے ہیں؟ بھائی بیت اللہ جاؤ، یہاں باندھ کے وہاں بیت اللہ کا طواف کرو، میدان عرفات میں جاؤ، میدان میں جاؤ، اس چیز کا نام حج ہے. دیکھیے یعنی جو عبادتیں ہیں ان کا مفہوم ہر مسلمان کو معلوم ہے، کیونکہ ان کا تعلق، ان سب چیزوں کا تعلق شریعت سے سنت سے ہے. ہمارے دین میں یہ چیزیں ہیں تو سب کو معلوم ہے. تو جن چیزوں کا تعلق دین سے ہوتا ہے اکثر کو معلوم ہوتا ہے. بھائی پانی کیسے پینا چاہیے؟ بھائی بیٹھ کے پینا چاہیے. اچھا بھائی یہ سنت طریقہ معلوم ہے. نیاز کیسے لگانی چاہیے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا، چٹپٹا جاتا ہے. اور بھائی پانی کیسے پینا چاہیے؟ بیٹھ کے پینا چاہیے. سنت ہے بھائی بیٹھ کر پینا. بھائی کھانا کیسے کھانا چاہیے؟ بھائی دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانا چاہیے. جو سنت طریقے ہیں ہر ایک کو معلوم ہو، عام سے عام آدمی کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ سنت طریقہ ہے. عمل نہ کرنا اور بات ہے، مگر علم میں ضرور ہوتا ہے. تو دین تو اتنا آسان ہے کہ جس کی ہر چیز اکثر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، مگر جب نیاز کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی گڑبڑا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے. دیکھنا پڑے گا کہ واقعی اس کا تعلق دین سے ہے یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے. دین سے ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے، روزہ، نماز، حج، زکات، ان ساری چیزوں کا تعلق دین سے سب کو پتا ہے. اور نیاز اس میں اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف ہو جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ معاملے میں گڑبڑ ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ نیاز لفظ ہے کیا.
تو دیکھیے بھائی، لفظ نیاز یہ فارسی کا لفظ ہے، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی بھی یہ عاجزی اور انکساری۔ نیاز کے معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، توجہ اختیار کرنا۔ تو کہتے بڑی بے نیازی سے چلے گئے تم تو، یعنی کوئی توجہ ہی نہیں، ارے بڑا بے پرواہ آدمی ہے، بے نیاز آدمی ہے، یعنی اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اس میں کوئی عاجزی ہی نہیں۔ تو نیاز کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، جھکنے کو، اور یہ معنی پائے جاتے ہیں عبادت کے اندر۔ عبادت میں آدمی جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو اختیار کرتا ہے۔ تو مفہوم یہ نکلا نیاز کا کہ یہ ایک عبادت ہے، ایک بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ ہے لفظ نیاز کا مفہوم۔ اب کیا ہے؟ اب نیاز کیا ہوئی؟ کیا ایک عبادت کی چیز ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے بندہ، کس طرح؟ کچھ مالی صدقہ دے کر، کچھ مالی صدقہ دیا تو وہ ہے کہ مالی عبادت کی، مالی عبادت کی تو اب اس کا یہ دعا کرنے کے اللہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے، اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کو پہنچا دیجیے۔ یہ ہو گئی نیاز، یہ ہو گئی نیاز لگانا، یہ ہو گیا نیاز کا مفہوم کہ ایک مالی صدقہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیجیے۔ یہ مفہوم نکلا نیاز کا۔ مگر دیکھیے یہاں کس طرح نیاز کے معنی کو بھئی دیگیں پکیں، پھر اس دیگ سے پھول چڑھیں، پھر ایک آدمی مولوی صاحب آئیں، وہ بیچ کر ہاتھ اٹھا کر کچھ قرآن کی صورتیں پڑھیں، آیتیں پڑھیں، اور پھر جو ہے خوب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اب نیاز لگ گئی، اب سارے لوگ کھاؤ ہوگے، اور جب تک یہ نیاز نہیں لگے گی بھئی کتنے فقراء کھڑے ہیں، بھوک سے بےتاب ہیں، بھئی ابھی مولوی صاحب آئیں گے، نیاز لگے گی تو انشاءاللہ دسترخوان لگے گا، تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو۔ بھائی ہم نے یہ عمل کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کب راضی ہوں گے؟ جب اللہ کے بندوں کو آپ کھلائیں گے۔ کون سے بندوں کو؟ جو بھوکے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو کھلانا عبادت ہے، ان کو کھلانا صدقہ ہے۔ جب غریبوں کو کھلایا، ان کی بھوک مٹی تو یہ ایک صدقہ بنا۔ جب صدقہ بنا اب عبادت بنی، عبادت بنی تو دعا کر لو یا اللہ۔ کب دعا کرنی ہے؟ بھائی دیکھیے قرآن پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیجیے۔ نماز پڑھتے ہیں یا اللہ یہ نماز نفل پڑھے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے۔ تو جب نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے کہ جب تک نیاز نہیں لگے گی، جب تک کھانا شروع نہیں کریں گے۔ بھائی اس میں بھی یہی تھا کہ غربا کو کھلا دیتے، فقراء کو کھلا دیتے، پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے یہ عمل کر لیا، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیں گے۔ یہ طریقہ تھا۔ مگر دیکھیے اس طریقے کو کیسے بدلا، کس طرح رنگ بھرا، کیسی جو ہے۔ اب ایک آدمی پر کیجیے، ہم مختصر مثال لیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے محبت ہے، اور وہ ایک پکاتا ہے 4000 روپے۔ اب غریب آدمی ہے، 4000 اس کے لیے 40,000 کے برابر ہے، تو اس نے کس طرح مشقت سے یہ پیسے جمع کیے۔ اب اس نے 4000 روپے جمع کیے، ایک پکائی، اور وہی جو ہے اپنے دوستوں کو بھی بلایا، اور چونکہ غریب آدمی ہے تو اس کا تعلق بڑے بڑے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، تو اکثر یہ بڑے لوگوں کی دعوتوں میں جاتا ہے۔ تو اب یہ سوچتا ہے ان لوگوں کی دعوتوں میں جاتا رہتا ہوں، آج تو میں بھی بلاؤں، میرے گھر میں نیاز ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ بڑے بڑے لوگوں کو، مالداروں کو، شیخوں کو بلاتا ہے، اور جو ہے ایک دیکھ 40 آدمی کھاتے، 50 آدمی کھاتے، تو اب اس نے 20-25 تو مالدار بلا لیے، 10-15 اپنے رشتے داروں کو بلایا، تو 4 اکے دکے فقراء غربا مساکین وہ بھی آ گئے زبردستی کے کہ یہاں نیاز پکیے، چلو گھس جاؤ۔ ان کو دعوت نہیں دی، اہتمام۔ دیکھیے تھا تو یہ صدقہ غربا کا حق، مگر غربا کو تو دعوت بھی نہیں دی گئی، تو زبردستی گھسے کہ نیاز ہم تو کھائیں گے۔
دعوت کن کو دی گئی؟ سارے مالداروں کو یا رشتے داروں کو، رشتے ناطے نبھانے کے لیے رشتے داروں کے گھر جاتے ہیں، کھاتے ہیں، زیادہ ان کو بلاؤ۔ تو بھائی یہ دعوت تو ایک کھانے پینے کا ایک عنوان ہو گئی۔ اس میں تو آپ نے یہ کیا کہ ان کے گھر آپ کھا کر آئے تھے، آپ نے ان کو کھلا کے آپ نے برابر کی ہے، کون سا آپ نے کوئی ثواب کا کام کیا؟ اور رشتے داروں کے گھر آپ جاتے ہیں، ان کے گھر آپ کھا کے آتے ہیں، اب آپ نے سوچا میں نے دیکھ پکائی ہے تو میں بھی انہیں بلا، یہ تو آپ نے برابری کی ہے، کوئی صدقہ تھوڑی کیا ہے، کوئی نیک عمل تھوڑی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حسن اخلاق ہے، اچھی بات ہے، کھانا کھلانا چاہیے اور ایک دوسرے کو دعوت دینی چاہیے، دعوت سے محبت بڑھتی ہے۔ مسلمان کے جو حقوق ہیں اس میں سے یہ ہے کہ دعوت دو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی عبادت بن گئی اور ثواب کی چیز بن گئی۔ ٹھیک ہے، دعوت دے سکتے ہیں، مگر پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچے، تو یہ صدقہ تو جب بنے گا، ثواب تو جب بنے گا جب غریب کھائے گا۔ غریب تو 4-5 آدمیوں نے کھایا، تو 4-5 آدمیوں کے کھانے کا ثواب حضرت شیخ رحمہ اللہ کے کھاتے میں جائے گا، باقی کا تو آپ نے برابری کی ہے اور اپنی دنیا نبھائی ہے۔ تو دیکھ لیجیے جتنی تقریبات آج ہمارے محلوں میں ہو رہی ہیں اس میں کیا عنوان ہے، کون آ رہے ہیں، کون کھانے والے ہیں۔ تو نیاز عبادت تب بنے گی، مالی عبادت تب بنے گی جب یہ صدقہ ہو، اور صدقہ جب فقراء کو جائے گا، جب بنے گی، جب فقراء کو جائے گا تو یہ صدقہ بنے گا، صدقہ بنے گا تو پھر اس کا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا تو ایصال ثواب ہوگا۔ تو ہم نے پکائی تو ایک دیگ 50 آدمیوں کے لیے 4000 روپے کی، اور اس میں سے کھایا تو 5 آدمی نے، صدقہ تو 5 آدمیوں کے لیے بنا، باقی تو سارے مالدار کھا گئے۔ تو اب حضرت شیخ رحمہ اللہ کو تو 5 آدمیوں کے کھانے کا ثواب پہنچا، اور ہم اس دھوکے میں رہے کہ بھئی ہم نے تو ماشاءاللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے نام کی 11ویں کی، ایک دیگ پکائی ہم نے تو ماشاءاللہ حضرت شیخ کی ہم سے عقیدت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم 11ویں پکانے والے لوگ، ہمیں حضرت شیخ سے محبت ہے۔ بھائی کیا محبت ہے، 5 سال میں ایک دفعہ آپ نے کی اور 5 آدمیوں کو کھلا کر اس کو ثواب پہنچایا، باقی تو آپ نے اپنی خواہشیں پوری کی۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کو خواہشوں کا تھوڑی ثواب پہنچے گا، تو آپ نے اپنی من کی خواہش پوری کی ہے، اپنی من چاہی پر عمل کیا ہے۔ ہاں، یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کو 4000 کا ثواب جب پہنچتا جب 4 کے 4000 روپے آپ فقراء کو دے دیتے، غرباء کو دے دیتے، ایک امیر کو نہ دیتے، کسی مالدار کی دعوت نہ کرتے، بلکہ 4 کے 4000 روپے چپکے سے رشتے دار 4 رشتے داروں کے گھر 1000 روپے کا راشن دینا دیتے اور دعا کر لیتے، یا اللہ میں نے یہ 4000 کا صدقہ کیا ہے، اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ کو پہنچا دیجیے۔ اب دیکھیے حضرت شیخ رحمہ اللہ کتنے خوش ہوتے، مگر چونکہ اس میں کوئی نام نہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں، اس میں کوئی ہلا گلا نہیں، اس میں کوئی خواہش نفس کا اتباع نہیں، اس لیے میں بھی تیار نہیں ہوں گا، آپ بھی تیار نہیں ہوں گے تو بھی تیار نہیں ہوگا۔ ہاں، دیکھ پکانے کے لیے ہر ایک تیار ہو جائے۔ تو دیکھیے نیاز کا مفہوم بھی پتہ نہیں، اور نیاز کے نام پر کیا کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے بیچاروں، اور یہ سب لوگ محبت میں، عقیدت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار، ان بیچاروں کو کوئی سمجھاتا نہیں، کوئی بتاتا نہیں، اور ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ نہیں یہ چیزیں سمجھنے کی نہیں ہے، گہرائی میں نہیں جائے گا، یہ ان باتوں کو نہیں سمجھا لو، اس لیے کہ اگر یہ سمجھ جائیں گے تو کریں گے نہیں تو پیٹ نہیں بھرے گا لوگوں کو۔ تو لہٰذا ہمیں محتاط ہونا چاہیے، نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ نیاز کا مفہوم ہمارے سامنے آیا کہ نیاز کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک مالی عبادت ہے، مالی عبادت کرنی ہے تو ہم روزانہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے نام سے یعنی ان کو ایصال ثواب کرے، روزانہ 10 روپے صدقہ کرنا اور دعا کرتے رہے، تو روز حضرت شیخ کو ہماری طرف سے ہدیہ پہنچے گا، روز حضرت شیخ کتنے خوش ہوں گی کہ دیکھو یہ ہمارا عقیدت مند ہمیں روز ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو ایصال ثواب چاہیے، کرنا چاہیے، باقی اس کے لیے اس طرح کے قیودات لگا جائیں کہ بھئی 11ویں کے مہینے ربیع ثانی کے مہینے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ایصال ثواب ہوگا، اور 12 ربیع الاول میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کریں گے، اور جو ہے محرم کے مہینے میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں گے، اور جو ہے رجب کے مہینے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو ایصال ثواب کریں گے۔ یعنی
مختلف عنوان سے مختلف مہینے اللہ والوں کے لیے طے کر دیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جناب ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے اتنا اصالہ دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے 11ویں مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ 1,24,000 کے قریب، ان سب کا درجہ تو حضرت شیخ سے کتنا بڑھ کر ہے۔ تو پھر ہر صحابی کے نام پر بھی تو ہم 11 سے کچھ منائیں، جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور حضور کو دیکھ کر ایمان لائے اور صحابی بن گئے۔ آقا کی زیارت کی برکت سے یہ سب مسلمانوں سے 1 نمبر کے ہو کہ نبی کی صحبت اختیار کر لی تو سارے قیامت تک کے آنے والے امتیوں میں سب سے ممتاز درجہ صحابہ، سب سے اونچا درجہ صحابہ کے بعد والا صحابہ کو پہنچ نہیں سکتا۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی آدھا مجھ کہتے ہیں تقریباً آدھا کلو کے قریب، آدھا کلو جو تقریباً 35 روپے کلو ہے، یہ 40 روپے کلو سمجھ، تو 20 روپے کے جو صدقہ کر دے میرا صحابی، جس کا مفہوم یہ نکلا، تو بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے نا تو 20 روپے کے برابر نہیں پہنچتے۔ صحابہ کے 20 روپے اتنے قیمتی اللہ کی نگاہ، کیوں کہ صحابہ نے آقا کی صحبت اٹھائی ہے، آقا کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان کی شان اتنی اونچی ہوگی۔ تو اتنی اونچی شان والے لوگ جن کے بارے میں آقا یہ فرمائیں کہ ان کے 20 روپے بعد والوں میں تابعین بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ بھی آ گئے، تو گویا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ احد پہاڑ سونے کا بنا کر صدقہ کر دیں تو وہ صحابہ کے 20 روپے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان ولی کامل کے لیے تو ہم اتنی مجلس منعقد کریں، اتنے اشارے ثواب کریں اور اس سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، اور مطلب یہ ساری تقریبات اس سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہی تو ہے اور ہونا چاہیے، مگر یہ صحابہ ہمارا گریبان پکڑ کہ بھائی ہم سے ان سے زیادہ عقیدت اور محبت رکھنے کے اہل تھے، ہم سے تو تم نے عقیدت محبت کا اظہار نہیں کیا۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر سال ان کے نام کی کچھ بتائی، کچھ دے گے ان کے نام کی کری۔ امہات المومنین، امت کی مائیں، 11 مائیں ہمت، تو ان کے نام پر ایک ایک دیکھ پکاؤ گے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے ایک دیکھ پکاتے ہیں ساتھ میں، تو ہماری ماؤں کے ہر ماں کے لیے 100 دیگے بھی کم ہے، پھر ہر صحابی کے لیے 100 دیگے کم ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ بھائی ایک کے ساتھ تو ہم اتنی عقیدت کا اظہار کریں، اتنا تعلق ظاہر کریں اور دوسروں کو پوچھیں گے جو کہ ان سے بڑے اونچے مقام کے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا، جن کی شان حضور بیان کرے، جن کی شان قرآن بیان کرے، 1,24,000 ہے وہ، تو پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک دیکھ تو ہو گئی، 1,24,000 دے گے ہو گئی، لاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ اب کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جب ہم ایک ہستی سے اتنا تعلق، اتنی عقیدت ظاہر کر رہے ہیں، تو ان سے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، پھر ان سے بھی اگر یہی معیار ہے عقیدت اور محبت کا، یہی عقیدت اور محبت کا معیار ہے کہ ہم ان کے لیے ایک مجلس سال میں منعقد کر لیں اور ان کے نام پر 11 بنا کر دیگے پکا لیں، اگر یہی معیار عقیدت اور محبت کا ہے تو پھر اس معیار پر ہم صحابہ سے بھی عقیدت کا اظہار کریں۔ ہر صحابی یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے عقیدت ظاہر کریں، مگر ہماری مائیں ہیں 11، پھر آقا کی بیٹیاں ہیں 4، جگر گوشہ رسول، آقا کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لے لے کر ان کے لیے کتنی دیگیں پکانی چاہیے، سوچو بھائی۔ مگر ہمیں اللہ معاف کرے، ہمیں تو آپ کی بیٹیوں کے نام بھی پتہ نہیں، کتنے مسلمان ہیں جن کو آقا کی بیٹیوں کے نام بھی پتہ نہیں، امہات المومنین کے نام پتہ نہیں۔
تو کیا عقیدت کریں گے؟ کیا ہم ان کے نام کے اظہار ان کو اظہار ثواب کریں گے جب نام ہی پتہ نہیں تو؟ بھائی بس خالی میری عقیدت کا اظہار کر لیں کہ ہاں امہات المومنین سے ہمیں محبت ہے، امہات المومنین سے محبت ہے تو ان کے نام تو بتائیے، ان کے نام تو یاد کیجیے، روزانہ ان کا نام لے کر ان کے لیے ایک سورہ اخلاص پڑھ کر ہی ثواب پہنچائیے۔ تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لیجیے، یا اللہ اس کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجیے، نام لے کر دعا کیجیے۔ مگر دیکھو بھائی، ہم نفس اور خواہشوں کے غلام بن چکے ہیں، تو اتنا وقت ہمارے پاس کہاں ہے؟ ان ہلے گلوں کے لیے تو وقت پوری رات اس میں لگا دیتے ہیں، 1:30-2 بجے تک جاگ جاتے ہیں۔ ہر مجلسوں میں یہ یہاں دیکھ لیجیے، گلیوں میں یہ مجلسیں ہو رہی ہیں اور خوب نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور خوب جھوم رہے ہیں، اور بس اس میں کیا ہے؟ بس جھوم لیا، کھا لیا، پی لیا، کرنا تو کچھ ہے نہیں، جھومنا ہے، کھانا پینا ہے، اور یہاں تو بھی سورہ اخلاص پڑھنی پڑے گی، پھر دعا کرنی پڑے گی، اللہ اس کا ثواب حضرت امہات المومنین کو پہنچائیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیے، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچائیے۔ تو یہاں تو کرنا پڑے گا کچھ، خالی جھومنے سے کام تھوڑی بنے گا، کرنے سے کام بنے گا۔ ہمارا دین سراپا عمل ہی عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، تو ہم عمل پر تو آتے نہیں، بس ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہی چیزیں ہیں، بس انہیں کا نام کھا لیا، پی لیا، عقیدت محبت کا اظہار کر لیا، نعرے بازی کر لی، بس ہو گیا کھیل ختم، ختم نہیں بھائی۔ تو جن کے بارے میں صحابہ یہ فرمائیں کہ ان کی یہ شان ہے، تو پھر امہات المومنین، پھر حضور کی بیٹیاں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے عاشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، یا اللہ درود شریف کی ایک تصویر پڑھیے، یا اللہ اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجیے۔ ایک درود شریف کی تصویر پڑھیے، یا اللہ اس کا ثواب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجیے۔ ایک تصویر درود شریف کی پڑھیے، یا اللہ اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجیے۔ ایک تصویر درود شریف کی پڑھیے، پھر دعا کیجیے، یا اللہ اس کا ثواب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہنچا دیجیے۔ پھر عشرہ مبشرہ کو پہنچائیے، شہداء بدر کو پہنچائیے، شہداء احد کو پہنچائیے، اور جو ہے غزوہ بدر میں جو 313 صحابہ شریک ہوئے تھے، ان غازیان بدر کو پہنچائیے۔ بتاؤ کتنا وقت لگے گا؟ اگر روز آدمی اس طرح کرے تو کتنا قرب الہی حاصل ہوگا، انوار و برکات کی اس پہ رحمت، کتنی برکتیں نازل ہوں گی، کتنی انوار نازل ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح ہدیہ پہنچائے۔ مگر یہ سب کام مجھے کرنے، اور اس کے لیے تو میں تیار نہیں۔ میں ایک تقریب منعقد کر دوں گا، اس میں بھلے 10,000 روپے لگ جائیں، 15-20,000 روپے لگ جائیں، اور اس میں تقریر کرنے والا بھی آ جائے گا، نعت پڑھنے والا بھی آ جائے گا، اور کھانا پینا بھی ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے تو میں تیار ہوں، اور یہ بیٹھ کر یہ سب کچھ میں خود کروں میں تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا میرے نفس پہ چوٹ ہے، میں نہیں کروں گا، میرے کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوگی۔ تو بھائی ہم یہاں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں جب ان سے عقیدت اور محبت ہے تو ان کو اشارے ثواب روز کریں، تھوڑا تھوڑا روز کریں کہ بھائی آج، یعنی آدمی یہ سوچے بھائی آج مثلاً یہ ہے کہ 22 تاریخ ہے، تو بھائی آج میں جو ہے، یعنی آج 11 تاریخ ختم ہوئی، 12 ربیع ثانی، تو بھائی 12 ربیع ثانی آج میں امہات المومنین کو اشارے ثواب کروں گا، آج میں قرآن پڑھوں گا اور ایک امہات المومنین کو اشارے ثواب کروں گا۔ بھائی کل میں آپ کی بیٹیوں کو اشارے ثواب کروں گا، حضور کی بیٹیوں کو، پھر میں جو ہے شہداء بدر کو اور غازیان بدر کو اشارے ثواب کروں گا، اور میں پھر شہداء بدر کو اشارے ثواب کروں گا، اور پھر میں غزوہ تبوک میں جو شریک تھے صحابہ ان کو اشارے ثواب کروں گا، پھر میں انصار صحابہ کو اشارے ثواب، ایک دن انصار صحابہ کے لیے، ایک دن مہاجر صحابہ کے لیے، ایک دن قرآن پاک میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کے لیے، آج میں قرآن پڑھ کے سارے کے نام لے کر جن کے نام یاد ہے، اور ایک دن قرآن پڑھ کے یا اللہ جتنے اولیاء کاملین کے تذکرے قرآن میں آئے، جن اولیاء کاملین کے تذکرے قرآن میں کیے،
کون ہے قرآن میں جن کے تذکرے اللہ نے کیے؟ حضرت حبیب نجار رحمہ اللہ، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ مرد مومن فرعون کی قوم کا، اس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ اور حضرات اصحاب کہف رحمہ اللہ، اصحاب کہف جن کے قصہ کو اللہ نے بیان فرمایا، اور حضرت لقمان جن کی حکمتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور جو ہے بی بی مریم، پاک بی بی مریم، ان کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ امراۃ عمران، حضرت بی بی مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا۔ تو بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی، ان کا تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا۔ تو ان اولیاء کاملین کے تذکرے جن کے قرآن نے بیان کیے، ان کو ایثار ثواب کریں۔ ایثار ثواب کرنے کو کون منع کرتا ہے؟ روز کریں، خود کریں۔ اور پھر صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین اعظام کا دور آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت خواجہ اویس قرنی رحمہ اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، کیسے کیسے صحابہ تابعین گزرے ہیں۔ پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے، پھر محدثین، پھر فقہاء امت کا دور آتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایثار ثواب کیجیے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو ایثار ثواب کیجیے، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایثار ثواب کیجیے۔ بھائی ان سب کی بھی تو 11ویں بنائیے، کیا یہ سب بڑے نہیں؟ تو اس لیے ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر بناؤ تو پھر سب کا بناؤ، نہیں تو کسی کا بھی نہیں بناؤ، کیونکہ اسلام میں تو ایسی ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ہم دن بنانے لگیں گے تو ہر دن میں ہزاروں افراد کے آ جائیں گے۔ 360 دن تو ہیں دن میں، سال کے اندر، تو ہر دن میں سینکڑوں ہستیاں، ہزاروں ہستیاں ایسی ہوں گی جن کے دن ہمیں بنانے پڑیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے دور میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ، سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جب روزہ اثر پر گئے ہیں تو مواز شریف کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کے سید تھے، تو فرمایا نانا جان، جب میں دور ہوتا تھا تو میں آپ کو سلام پیش کرتا تھا، آج میں خود آیا ہوں تو آپ اپنا دست مبارک دیجیے کہ میں اس کو بوسہ لوں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مواز شریف سے دست مبارک نکلا ہے اور سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ اس قصے کے گواہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں جب آقا کا دست مبارک باہر نکلا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی موجود ہے۔ وہ بھی اس قصے کی بات کے گواہ ہیں کہ ہاں آقا کا دست مبارک نکلا، سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور پھر دروازے پہ جا کے لیٹ گئے اور لوگوں کو کہا میرے اوپر سے گزرو۔ لوگ حیران، کتنی بڑی ہستی اور ان کے آگے سے ان کے اوپر سے کیسے گزرے؟ فرمایا نہیں گزرو، اس لیے کہ میرا نفس کہیں بڑا نہ ہو جائے، میں سمجھوں کہ میرے لیے حضور کا دست مبارک نکلا ہے تو کہیں میرا نفس بڑا نہ ہو جائے، میں اپنے نفس کو گرانا چاہتا ہوں۔ تو کہا میرے اوپر سے گزرو۔ ایسے ایسے اولیاء کاملین گزرے ہیں تو ان کی 11ویں بناؤ، مگر کیونکہ ہم تو خواہش کے بنتے ہیں، ہم تو بس ایک دفعہ کسی کی بنا لے بس کافی ہیں۔ تو کیسے کیسے اولیاء کاملین گزرے ہیں، اگر ہم اللہ والوں کی کتابوں میں پڑھیں تو عقل دنگ رہ جائے، تو پھر ان کے لیے بھی ایثار ثواب کیجیے۔ تو اگر ہم ایثار ثواب اس طرح منعقد کرنے لگے تو ہر گلی روزانہ ہی 24 گھنٹے اسی طرح کرتے رہو، کب تک کریں گے؟ معلوم ہوا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سب کے دن منائیں۔ جب سب کے دن منانا ممکن نہیں تو کسی کا بھی نہ منائیں، روز ہی ایثار ثواب کرتے رہیں، روز ہی کرتے رہیں۔ تو ایثار ثواب تو جائز ہے، اس طرح دن متعین کرنا یہ مناسب، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے ہم لوگ کن چکروں میں پڑ گئے، جو کرنے کے کام تھے وہ تو کرتے نہیں، اور جو نہ کرنے کے تھے انہیں اتنے اہتمام سے کرتے ہیں کہ بس اسے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اسے اتنے ایمان کا معیار سمجھ لیتے ہیں، اسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایمانی علامت ہے، یہ ایمانی غیرت ہے، بس یہی اولیاء سے محبت کا تقاضا ہے۔ ایک ولی کا دن منا لیا اور سارے اولیاء سے محبت کا تقاضا اور حل ہو گیا۔ دیکھیں نفس کا کیسا دھوکہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 11ویں منا لی اور سارے اولیاء سے عقیدت کا اظہار ہو گیا۔
कैसे? پھر ہر ایک کا دن بناؤ تبھی تو عقیدت ثابت ہوگی. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ نیاز کے معنی ہمارے سامنے آئے کہ یہ عبادت کا ہے اور مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت جو ہے وہ جب آدمی عبادت کر لیتا ہے پھر ہی سارے ثواب کرتا ہے. تو یہ جو رنگ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی پہلے نیاز لگے گی اور پھر کھانا ہوگا اور یہ چیزیں، اس سے بچنا چاہیے. پھر اگلی بات کہ مالدار آدمی اس قسم کی تقریبات میں جائے یا نہ جائے، تو بھی مالدار آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے اور صدقہ غریبوں کا حق ہوتا ہے. مالدار آدمی کو تھوڑی نہ سوچا کہ بھائی ہمیں بھی تو دعوت ہے. اب دیکھیے عجیب بات ہے کہ ایک کالی مرغی صدقے کی کوئی آپ کو دے، آپ کہیں گے بھائی میں اس کا حقدار سنیے فقیر کو دو. بھائی یہ بھی تو مالی صدقہ ہے. کوئی آدمی کالی مرغی لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، ان کو اشارے ثواب کرنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے بھائی میں نے حضرت شیخ کی نیاز کی ہے، آپ یہ مرغی لے لو کالی صدقے کی، حضرت شیخ کے لیے میں نے اشارے ثواب کیا. بتائیے کون لے گا؟ تو نہیں بھائی فقیر کو دو، بھائی فقیر کو دو. وہ کہو بھائی اس کو یہ تبرک ہے، نیاز ہے، اسے لے لو. تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ کیسے نیاز ہے، اس کو ہم نیاز بھی نہیں سمجھیں گے، اس کو تبرک بھی نہیں سمجھیں گے، اس کو غریب کا حق سمجھیں گے. کیوں حق سمجھیں گے بھائی؟ اس لیے کہ بھائی غریب کا حق ہے، صدقہ ہے، حضرت شیخ کے نام کے سارے ثواب کے لیے ہے، تو غریب کو دو، تب یہ صدقہ بنے گا، صدقہ بنے گا پھر یہ سارے ثواب کو دو. یہ مثال تو سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنی دیگیں پکی ہوئی ہیں اس میں بھی وہی مرغی ہے اور وہی کالا بکرا کر دے تو ہم نہیں لیں گے، اس میں وہی گوشت ہے اور یہ بھی فقراء کے لیے صدقہ ہے، اس کا نام نیاز رکھ دیا. اس بکرے اور مرغی کا نام صدقہ، اس کا نام نیاز. آگے فقہی نگاہ سے دیکھو، فقہ کا چشمہ لگا کے دیکھو تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ بھی نفلی صدقہ، یہ بھی نفلی صدقہ. تو وہ نفلی صدقہ بھی فقیر کا حق، تو یہ نفلی نیاز بھی نفلی صدقہ غریب کا حق. جب دونوں غریب کا حق ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ مالدار بڑے شوق سے کھاتا ہے اور بڑی تبرک سمجھ کے کھا جاتا ہے اور وہ اس سے بچتا ہے مالدار آدمی. جب یہ کھا لیتا ہے تو وہ مرغی بھی لے لے صدقے کی کالی اور وہ بکرا بھی لے لے. اگر نہیں بھائی میں تبرک سمجھ کے کھا رہا ہوں، ساری دنیا دیکھو کیا کہے گی کہ کتنا بڑا مالدار آدمی دیکھو صدقے کی مرغیاں لے رہا ہے، سب اسے برا سمجھیں گے. مگر یہاں تو ایک اسٹینڈرڈ بن گیا، بلکہ یہ ایک تبرک کی چیز بن گئی اور ایک مطلب یوں سمجھ لیا کہ اگر جو یہ نہیں کھاتا وہ وہاں بھی ہے اور جو کھاتا ہے وہ سنی ہے، پہلے سنت ہے، یوں مطلب ایک پہچان بنا لی لوگوں نے. تو بھائی فقہ کا شریعت کا حکم دیکھو تو دونوں کا حکم برابر کہ جیسے کالی مرغی صدقہ ہے، اس کا ایصال ثواب جائز ہے اور وہ غریب کے لیے ہے، تو یہ دیگیں پکانا یہ بھی ایصال ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ بھی غریب کا حق ہے، تو یہ بھی غریب کو جانا چاہیے. یہ بھی مالدار نہ کھائیں، غریب کو پہنچائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے کالی مرغی سے ہم بچتے ہیں تو ایسے اس سے بھی بچیں کہ یہ بھی غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو دیں، مالدار اس کو نہ کھائیں. اچھا بھائی گھر میں آ جائے تو کیا کریں؟ گھر میں آ جائے تو اول تو لینا نہیں چاہیے کہ بھائی ہم حقدار نہیں ہیں، حقدار کو پہنچاؤ. اور پھر اگر زبردستی کہیں آ جائے تو وہ غریب کو پہنچا دے کہ غریب کھا لیں، تاکہ غریب تک جس کا یہ حق تھا ہم نے حقدار کو پہنچا دیا. تو جتنے لوگ یہ جو نیاز کی دعوت کھا کے آ جاتے ہیں یہ غریبوں کی حق تلفی کر کے آتے ہیں. کل قیامت کے دن غریب ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے ہماری حق تلفی کی. فرض کرو کہ 10 دیگیں پکی ہیں اور کوئی مالدار نہ جائے، سب کہنے میں ہم نہیں جاتے، تو 10 کی 10 دیگیں کس کو جائیں گی؟ سیدھی سی بات ہے وہ فقراء کو جائیں گی، یتیم خانے میں جائیں گی، مدرسے میں جائیں گی، نواب شاہ کی درگاہ میں جائیں گی، فقراء کھائیں گے. یہی ہوگا نا. اور جب مالدار چلے جائیں گے تو فقراء کو تو دھکے دیے جائیں گے. تو کل یہ فقراء جو ہے جو یہ نیاز کھانے والے مالدار لوگ ہیں ان کو گریبان پکڑیں گے کہ اللہ یہ ہمارا حق کھا کے آتے، اگر یہ نہ کھاتے تو ہمیں مل جاتے. تو بھائی اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ فقراء کی حق تلفی ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کھا پو کے ایک تو ویسے اعمال کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس نمازیں صحیح ہیں، نہ روزے صحیح ہیں، نہ کوئی ذخیرہ اعمال صالحہ کا ہے، الٹا یہ حق تلفی کر کے اپنے اوپر وبال لے کر جائیں. اس لیے اس اعتبار سے بھی اس کے کھانے پینے سے بچنا چاہیے اور اس قسم کی تقریبات میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل عورتوں کی یہ تقریبات ہونے لگی ہیں اور مائک پر عورتوں کی آواز اور ان کا ترنم اور یہ ساری چیزیں ہر مرد
گزرنے والا سن کر. تو بھائی قرآن نے تو امہات المومنین سے یہ کہا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ دیکھو اگر کسی سے ضرورتاً بات کرنی پڑے تو بات میں آواز میں نرمی نہ کرنا، ضرورت کی بات میں نرمی نہ کرنا. یہاں تو یہ نعت نظمیں پڑھنا کون سی ضرورت تھی، کون سی مجبوری تھی، اور اس کے لیے مائک لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ عورتیں بیٹھی ہیں تو بس اسی میں کر لیتے اگر اتنا ہی شوق تھا تو. مگر گلی روکنی اور عورتوں کی مجلس ہو رہی ہے اور جو ہے زور زور سے عورتیں بیچاری پڑھ رہی ہیں. ان بھولی بھالی عورتوں کو کسی نے بتایا نہیں، مسئلہ ہی نہیں سمجھایا کہ بھائی آپ کی آواز کا پردہ ہے، نامحرم سن رہے ہیں، آپ مائک پہ نہ پڑھیں بلکہ بغیر مائک کے عورتوں کو سنا دیں اگر کچھ سنانا ہے تو. مگر ان کو بھی مزہ نہیں آئے گا، سننے والوں کو بھی مزہ نہیں آئے گا، اور تقریب کے منعقد کرنے والے مردوں کو بھی مزہ نہیں آئے گا. اللہ حفاظت کرے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. بہت بڑا منکر ہو گیا ہے کہ یعنی گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا کہ عورتیں کی اس طرح گانوں کی آوازیں باہر آ رہی ہیں، نعت پڑھ رہی ہیں، سب مرد سن رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ بچائے. تو آخرت میں سب پکڑ ہوگی، عورتوں کی بھی ہوگی، اور یہ سننے میں تلذذ حاصل کریں گے ان سے بھی، ان کو بھی ہوگی، ان کی بھی پکڑ ہوگی. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح گلی روک لینا آج کل ایک عام رواج بن گیا کہ کسی کے گھر میت ہو گئی تو فوراً گلی روک لی، کسی کے گھر شادی بیاہ کی تقریب ہے فوراً گلی روک لی. یہ 11ویں کی مجلس ہے، میلاد شریف ہے، گلی روک لی. یعنی گلی روکنا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میرا حق ہے. بھائی یہ گلی یہ گزرگاہ ہے، عام لوگوں کا راستہ ہے، اس کو اس طرح روکنا جائز نہیں ہے شرع. دیکھیے فقہ کا ایک مسئلہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ سنا بھی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ گزرنے پہ کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک رکا رہے گا. 40 سے مراد بعد میں فرمایا 40 سال تک رکنے کو گوارا کرنے کا اور اس عذاب سے بچنا. اتنا سخت عذاب ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، اتنا سخت سزا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی نمازی ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں سے لوگوں کا راستہ ہے گزرنے کا، وہاں نماز پڑھنے لگ جائے تو اب یہ نمازی گناہ گار ہو. کیوں؟ یہ ایسی جگہ کھڑا ہو رہا ہے کہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگوں کے گزرنے کا راستہ. اب دیکھیے یہ نماز فرض تھی اور مسجد فرض کی ادائیگی کی جگہ ہے، تو فرض نماز مسجد کے اندر جہاں بھی چاہے پڑھتا ہو، اس کا حق تھا کہ مسجد ہے ہی نماز کے لیے. مگر یہاں بھی اگر وہ ایسی جگہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے اور گزرنے والے کو مشقت ہوتی ہے تو فرمایا یہ نمازی گناہ گار ہے. ارے بھائی نمازی اور گناہ گار، مسجد ہے ہی نماز کے لیے، گزرنے والے کے لیے چھوڑیے. مگر جو گزرنے والا ہے وہ بھی تو نمازی ہے، اسے گزرنا ہے، تو یہ ایسی جگہ کیوں نیت باندھتا ہے کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور لوگ مجبوراً یا تو آگے سے گزرنے کا گناہ کر رہے ہیں یا پھر بیچارے مشقت اٹھا کے پیچھے سے گزر رہے ہیں. تو جب نمازی کے لیے حکم ہے کہ فرض نماز بھی ایسی جگہ پڑھے جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، تو جو شارع عام ہے اس کو روک لینا، گلی کو روک لینا، کتنے لوگوں کو مشقت میں ڈال دے. اور کون سی چیز؟ نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ نفل، بلکہ بعض اکثر تو یہ گناہ کا منکرات ہی کا مجموعہ ہوتا ہے. اللہ حفاظت کرے. یعنی خواہش کا اتباع ہو رہا ہے اس میں، نفس کے خواہش اس میں سب پوری ہو رہی ہے، تو اور کیا ہے. تو اس لیے اس کام کے لیے گلی روک لینا تو کتنا بڑا منکر ہے، کتنا بڑا آخرت میں سزا ہوگی، پکڑ ہوگی. اب فرض کرو ہم نے گلی روک لی اور 100 آدمیوں کو تکلیف ہوئی، 100 موٹر سائیکل والوں کو تکلیف ہوئی، وہ بیچارے گھوم کر گئے اور اس میں کوئی مریض، کوئی بوڑھا، کوئی بیچارہ کس حال میں، کسی کو پیشاب کا تقاضا ہے، جلدی جانا ہے، راستہ بند ہے. اب وہ جب گھوم کے جائے گا تو اس وجہ سے اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے. تو کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، اس کو پریشانی، کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب وہ راستے میں جا رہا ہے تو ڈاکٹر روک کے چلا گیا، اب اس کو مشقت. کسی کو گاڑی پکڑنی تھی اور وہ جا رہا ہے اور راستہ بند ہے اور دوسری جگہ ٹریفک جام ہو گیا ہے اس مجلس کی وجہ سے. ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے عقیدت کا اظہار ہم کر رہے ہیں، عورتوں کی مجلس چل رہی ہے اور خوب نعتیں چل رہی ہیں اور کسی کی گاڑی نکل رہی ہے، کسی کی جو ہے ڈاکٹر روک کے چلا گیا، کسی کی بیماری تکلیف بڑھ گئی
اور ہم مزے سے تقریب میں لگے ہوئے، ہم تو اپنے شیخ سے عقیدت کا اظہار اور محبت میں لگے ہوئے۔ بتاؤ کیسا عقیدت، کیسا محبت کا اظہار؟ شیخ کی زندگی تو ساری زندگی مخلوق کو راحت پہنچانے میں گزری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ساری زندگی مخلوق کو راحت پہنچانے میں اپنی زندگی گزاری، اور ہم انہی کے نام لیوا، انہی کے نام پر، انہی کے اشارے ثواب کے لیے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں حضرت شیخ کیسے خوش ہوں گے، کیسے ان سے راضی ہوں گے آخرت میں کہ تم میرے نام پر یہ کرتے تھے اور اتنے لوگوں کو اذیت دیتے تھے، تم میری زندگی کو تو اپناتے نہیں تھے، کیا میرے سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کتنے لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ تو اب 100 آدمی، 100 موٹر سائیکل والوں کو تکلیف ہوئی، 100 پیدل جانے والوں کو تکلیف ہوئی، 200 آدمیوں کو فرض کرو، یہ تو ایک عام سی مثال ہے، ورنہ تو ہزاروں آدمیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو 200 آدمیوں کو یہ جو تقریب منعقد کرنے والا ہے، اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اذیت یہ ہے نا، تو اس نے جو نیکیاں کمائی ہوں گی وہ ساری نیکیاں یہ 200 آدمی لے جائیں گے اور فری فنڈ میں لے جائیں گے۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ 200 آدمی آخرت میں میرے گربان پکڑ رہے ہیں، 200 مخلوقات خدا کی حد تک بھی کر گیا۔ یہ نا قیامت میں نیکیاں دینی پڑیں گی، تو اس کے تو بیچارے کو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ میری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں چلی گئی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو یہ 200 آدمی کے گناہ اس کے ساتھ ڈالے جائیں گے، چلو بھائی ان کے 200 آدمی کے گناہ بھگتو۔ ارے بھائی یہ تقریب تو اس نے اپنی نجات کے لیے کی تھی، آخرت میں سرخ روئی کے لیے کی تھی، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی شفاعت کے لیے کی تھی۔ یہی مجلس اس کے لیے وبال سے بن رہی ہے، آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں بیچارے۔ تو اب بتائیے کہ کتنا بڑا نقصان کیا اس بیچارے نے، کھانا بھی کھلایا، مال بھی خرچ کیا، اور شامیانے لگائے، سستے اور سے جو ہے دیش منگوائے، اور جو ہے بجلی استعمال کی، اور 10-15-20 ہزار کا خرچہ کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اتنے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کیا۔ تو بتائیے پلس مائنس کرو تو یہ مائنس میں جائے گا۔ فرض کرو کہ یہ ساری چیزیں اگر صحیح بھی ہوتی تو بھی یہ مائنس میں چلا جاتا۔ تو بھائی دنیا کے اعتبار سے تو ہم بڑے پلس مائنس کرتے ہیں، جہاں دین کا مسئلہ آتا ہے وہاں ہم کوئی سوچتے ہی۔ اس لیے بھائی ہمیں سوچنا ہے، جو عمل ہم کریں ذرا سوچ لیں کہ بھائی ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ اور باقی بات یہ ہے کہ یہ بیچارے بھولے بھالے مسلمان ہیں، یہ ان کو سمجھانا ہے محبت سے، نہ بحث کرنی ہے، نہ لڑنا ہے، نہ الجھنا ہے، محبت سے سمجھانا ہے، بات سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، نہیں تو بھائی دعا تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ کوئی غیر تھوڑی ہے، یا ہم سب ہمارے اپنے غیر نہیں ہیں، تو اپنوں کے لیے تو دعائیں کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، محبت سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور خود مسئلہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، باقی سارے ثواب ہر اللہ والے کو روز کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ بھئی اصل چیز ہے اتباع سنت۔ تو اگر ہم اتباع سنت پر چل پڑے، حضور کی سنتوں کو اپنا لیا، تو بس زندگی انشاءاللہ خیر خوبی سے گزر جائے گی، آخرت کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، سارے ہی گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ یا اللہ کسی بھی گناہ کا معاف نہ فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائیے، حضور کی سچی محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرمائیے، کامل عقیدت نصیب فرمائیے،
اولیاء کاملین سے سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ان اولیاء کاملین کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائیے، ایک سنت چھوٹنے نہ پائے، آپ ہی مدد فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نفس کے بندے بن گئے ہیں، شیطان کی غلامی اختیار کر لیے، ہمیں اس نفس کی بندگی سے نکالیے، شیطان کی غلامی سے نکالیے، اپنی اطاعت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما دیجیے، اپنی فرما برداری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ بدامنی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی پوری حفاظت فرمائیے، علماء کی صلحاء کی پوری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لے کے رکھا ہے، سب کے دکھ سب کی پریشانیاں بیماریاں آزادیاں دور فرما دیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، ہم سب کو برکتوں والا وسعتوں والا حلال طیب رزق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رزق کی فراوانی عطا فرمائیے، بے برکتی سے بچائیے، تنگی معاش سے بچائیے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضے غیب سے پورے کر دیجیے، آسانی سے قرضے ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں یا اللہ غیب سے حل فرما دیجیے، جوڑ والے نباہ والے رشتے عطا فرما دیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، تمام بیماروں کو شفا دے دیجیے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دیجیے، ہمیں بھی ہر قسم کی بیماریوں سے پوری حفاظت عطا فرمائیے۔ اللهم انا نسألك العافية، نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على كل خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اور تو ادھر جائیے